everybody. یوم ریاض مبارک ہو۔ یوم ریاض کوئی فیسٹیوٹی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو تہوار کے طور پر منایا جاتا ہو، بلکہ یہ رب کی عطاؤں کا باب رحمت کا کھلنا ہے۔ اینڈ یوم ریاض، the Riyaz Day, can easily be termed as a unique gift of the end times. سرکار امام مہدی سیدنا گوہر شاہی نے ارشاد فرمایا، 9 محرم الحرام کے دن ایک غیر معمولی حرکت سیدنا گوہر شاہی کے وجود مبارک میں دیکھی گئی۔ ایک غیر معمولی جنبش، ایک غیر معمولی حرکت وجود مبارک میں نمودار ہوئی، اور اس جنبش خاص کے نتیجے میں کچھ معاملات وقوع پذیر ہوئے۔ پہلا تو یہ کہ سرکار گوہر شاہی اس دورانیے میں وہ زبان بول رہے ہیں کہ جو زبان اللہ کی زبان ہے، جس زبان میں اللہ جبرائیل سے، میکائیل سے، اسرافیل سے کلام کرتا ہے۔ اللہ کی زبان، اس کو سریانی زبان کہا جاتا ہے۔ یوم ریاض کی خصوصیت یہ ہے کہ جب اس غیر معمولی جنبش خاص کی بابت دوسرے دن سرکار کی بارگاہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اب ہم اپنی ذات سے متعلقہ اپنے ان وجود ہائے خاصہ کو متعارف کرا رہے ہیں جن کا اس جہان سے تعلق نہیں۔ وہ ہمارے وجود کے ایسے جلوے ہیں کہ جن کا کسی سے رشتہ نہیں، نہ ان کی کوئی ماں ہے، نہ ان کی کوئی بیوی ہے، نہ ان کا کوئی بیٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ باطنی جلوے ہیں، باطنی جلووں کے ماں باپ، بہن بھائی، بیٹے بیٹیاں کہاں ہوتی ہیں؟ جیسے کہ اگر آپ اپنے بارے میں بھی سوچیں تو آپ کی اگر کوئی ماں ہوگی تو آپ کے جسم کی ہوگی، آپ کا کوئی باپ ہوگا تو جسم کا ہوگا، جسمانی تعلق ہوگا۔ آپ کی کوئی اولاد ہوگی، بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی تو وہ آپ کے جسم سے متعلقہ ہوگی۔ اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کی روح کی ماں کا نام کیا ہے تو آپ کیا بتائیں گے؟ یا اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کی روح کا کوئی بیٹا ہے تو آپ کہیں گے بھئی روح کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تو انسان کے اندر بھی جو اس کی ارواح ہیں وہ ان تمام تر جو رشتے ہیں ان سے ماورا ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ جو سرکار کی ذات مبارک سے متعلقہ جو جلوہ خاص ہیں، ایسے جلوے جن کو سرکار نے اس دن سے پہلے متعارف نہیں کرایا تھا، اور اس روز 9 محرم الحرام کو جب وہ جنبش خاص کی کیفیت ہوئی ہے تو آپ نے پھر فرمایا ہے کہ اب ہم اپنی جو خاص جلوے ہیں اب ان کو آہستہ آہستہ دنیا میں متعارف کرا رہے ہیں۔ اب وہ جو خاص جلوے ہیں اس کا اس دنیا سے تعلق نہیں ہے، لہٰذا وہ ان دنیا والوں کو اور یہاں کے رشتوں کو پہچانیں گے نہیں۔ تو اب کیا ہوئی ہے کیفیت؟ سرکار تشریف فرما ہے، اور سرکار تشریف فرما ہے تو سرکار کا ایک جو
پہلو جو غالب رہا ہے وہ یہ ہے کہ سرکار کا تعلق ڈھوک گوہر شاہ سے، گجر خان کے جو قریب ہے وہاں سے آپ کا تعلق، والد کا نام سید فضل حسین شاہ، ٹھیک ہے نا، شادی کی ہے، بچے ہوئے ہیں، اور پھر جنگل گئے ہیں، جنگل سے لوٹ کے آئے ہیں، بیوی بچوں کو دوبارہ پنڈی سے بلا لیا ہے۔ ابتدائی دنوں میں لطیف آباد حیدرآباد میں سکونت اختیار فرمائی ہے، اس کے بعد جو ہے کوٹری شریف منتقل ہو گئے ہیں اور وہاں سے مشن کا آغاز کیا ہے۔ اس مشن کے آغاز میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں۔ اکثر 11ویں شریف کے موقع پر سرکار کے جو خاندان سے متعلق کئی لوگ 11ویں شریف پہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے نظر آتے، لیکن پھر 20 سال کا وقت گزر گیا اور پھر ایک دن یہ بھی آ گیا 9 محرم الحرام کا، کہ جس میں ایک جنبش خاص وقوع پذیر ہوئی ہے، اور اس جنبش کی وجہ کیا ہے جو سرکار اپنی زبانی فرما رہے ہیں کہ ہم اپنے خاص جلووں کو اپنے اس وجود میں اب متعارف کرا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اطلاع بھی دے رہے ہیں کہ یہ خاص جلوے ہیں، ان کا کوئی ماں نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہے، ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور مستقبل میں انہوں نے ہی آ کے بیٹھنا ہے، انہوں نے ہی آگے بیٹھنا۔ اچھا، اب وہ جو خاص جلوہ مبارک آیا ہے، اس خاص جلوہ مبارک سے متعلقہ پھر تعلیم کا اظہار بھی ہونا شروع ہوا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا بھائی کہ ایک عام تعلیم ہوتی ہے اور ایک خاص تعلیم ہوتی ہے۔ عام تعلیم جسم کی ہوتی ہے، خاص تعلیم باطن کی ہوتی ہے۔ باطن کی کہیں گے ابھی تو، کیونکہ اس کے بعد پھر مزید کلاسیفیکیشن بن جائے گی نا کہ بھائی باطن کی ہوتی ہے خاص تعلیم۔ اب باطن میں کئی روحیں ہیں، اس روح کی تعلیم کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے، اس کی تعلیم کیا ہے۔ اب وہ جو خاص تعلیم آئی ہے، جو خاص الخاص تعلیم آئی ہے یوم ریاض کے دن، وہ تعلیم یہی ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالی کی ذات کا ایسا قرب عطا ہو جائے جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ایسا قرب عطا ہو جائے۔ اچھا، اب قرب تو بڑا معروف سا لفظ ہے، بڑا کامن سا لفظ ہے۔ اب وہ جو خاص تعلیم آئی ہے وہ بات کر رہی ہے ایک خاص قرب کی۔ قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا۔ ایک تو یہ اشارہ ہے، قریب ہونا اشارہ ہے۔ کس بات کا اشارہ ہے؟ جیسے اگر میں یہ کہوں کہ یہ جو گلاس ہے یہ لیپ ٹاپ کے قرب میں زیادہ ہے بنسبت فون کے، اب ہم ذرا قرب کا تخمینہ لگائیں۔ اب پہلے تو اسٹیٹمنٹ کیا تھا ہمارا؟ پہلے ہم اس کو دیکھ رہے تھے، آئی پیڈ کو، تو کہا کہ بھئی آئی پیڈ کے مقابلے میں لیپ ٹاپ کے قرب میں کیا کیا ہے، تو ہم کہیں گے بھئی چشمہ ہے، گلاس ہے، فون ہے، صحیح ہے نا؟ اچھا، اب اگر اس لیپ ٹاپ اس کو ہٹا دیا جائے اب اور اس کو مارجنلائز کیا جائے، اب پوچھا جائے کہ اب یہ 4 آبجیکٹ ہیں، فون، گلاس، چشمہ، لیپ ٹاپ، اب اس میں دیکھیں کہ سب سے زیادہ مقرب کون ہے۔ پہلے تو ہم نے کہا تھا کہ بھئی گلاس زیادہ مقرب ہے، اس لیے ہم گلاس گلاس کہتے رہے، پھر کسی نے آ کے ہمیں یہ چشمہ بھی دکھا دیا اور پوچھا کہ ہاں بھئی یہ ذرا پورا سین دیکھ لو۔ اب اس کے بعد ہم نے کیا کہا معلوم؟ اسٹیٹمنٹ ہمارا چینج ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب ہم کہنے لگے یعنی چشمہ زیادہ قرب میں ہے۔
کیوں کہا ہم نے دیکھ لیا، ہم نے دیکھ لیا۔ اب چونکہ دیکھ لیا اور پھر کہا کہ ہاں بھائی یہ چشمہ جو ہے یہ زیادہ قرب میں، اب اگر لوگ ہم سے کہیں تم نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ چینج کر دیا ہے، ہم اس کو کہیں گے جی پہلے جو ہے ہم نے جو حال دیکھا تھا وہ بتایا تھا، تو اب جو ہم نے حال دیکھا ہے اب وہ بتا رہے ہیں، تو کون کتنے قرب میں ہے اس کا اندازہ کس سے ہوگا؟ فاصلے سے۔ اس کے اور اس کے درمیان زیادہ فاصلہ ہے، اور اس کے اور اس کے درمیان کم فاصلہ ہے، اور اس کے اور اس کے درمیان برائے نام فاصلہ ہے۔ قرب کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جتنا فاصلہ کم ہوگا اتنا زیادہ قرب کہلائے گا، جتنا فاصلہ۔ اور جو یہ چیز رکھی ہے، یہ یہاں پر جو یہ چیز رکھی اتنی دور، یہ بہت دور رکھی ہے، اس کا ذکر نہیں آئے گا مقربین میں، کیونکہ نسبتاً ان تمام آبجیکٹ سے زیادہ دور ہے یہ، تو اس کا ذکر ہی نہیں آئے گا۔ ایک خاص بات سمجھنے کی یہ ہو گئی، دیکھیے جناب، اب یہ دور ہے، اس کا ذکر مقربین میں نہیں ہوگا کیونکہ یہ دور ہے، لیکن اگر یہ جڑا ہوا ہے اور پھر دور ہے، تو پھر فاصلہ نہیں دیکھا جائے گا، تعلق دیکھا جائے گا۔ قرب میں آ گیا، قرب میں دور ہونے کے باوجود بھی قرب میں آ گیا، اور اگر یہ ہٹ گیا تعلق تو اب قرب نہیں ہے۔ صحیح ہے؟ اس طرح قرب شروع ہوتا ہے، پہلی منزل قرب کی ہے کہ آپ کا قلب اللہ کے ذکر اور نور سے آباد ہو جائے، بیدار ہو جائے۔ آپ کا قلب اور آپ کا قلب اللہ کے ذکر سے اور اس کے نور سے آباد ہو جائے، اور وہ تعلق نور کا جڑ جائے، تو اب آپ ہو جائیں گے قرب والوں میں، اور اس تعلق کے بغیر ہوئے تو قرب والے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو بغیر ایمان کے بیٹھتے تھے وہ کبھی بھی صحابی رسول کے درجے پر نہیں پہنچے، حقیقتاً گو کہ عامت الناس کی نظر میں ان کو صحابی رسول سمجھا جاتا رہا ہے۔ اب ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جو ایمان کی حالت میں حضور کی صحبت میں وقت گزار لے وہ صحابی رسول ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ کون ایمان کی حالت میں بیٹھا تھا؟ انہی بیٹھنے والوں میں سے کچھ منافق بھی ہو گئے تھے نا، کیا ان کو بھی صحابی کہا جائے گا؟ فردن فردن کس کو آپ مومن کہیں گے اور کس کو منافق کہیں گے؟ فردن فردن آپ کے پاس کیا کسوٹی ہوگی؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید، قرآن حکیم میں مومنوں کی نشانیاں بھی درج فرما دیں، منافقین کی نشانیاں بھی درج فرما دیں۔ اس دور کا منافق ہو یا حضور کے دور کا منافق ہو، قرآن مجید کی وہ نشانیاں فٹ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صحبت رسول میں بیٹھنے والے بھی منافق ہو سکتے ہیں اگر وہ تعلق بالرسول قائم نہ ہو، اگر وہ تعلق جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق نہ ہو، جیسا میں نے ابھی تعلق آپ کو بتایا نا، یہ دیکھیے جڑا، دور ہے لیکن جڑا ہوا، چونکہ تعلق جڑا ہوا ہے لہذا قرب میں آ گیا۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا نور آ گیا اور اللہ رسول سے تعلق جڑ گیا وہ بھی قرب میں آ گئے۔ اب قرب کی منزلیں ہیں، قلب سے تعلق جڑا تو ادنا ترین قرب کی منزل ہو گئی۔ دوسرا بندہ ایسا ہے
کہ جس کا قلب بھی رب سے جڑا ہے، روح بھی رب سے جڑی ہے، یہ زیادہ مقرب ہو گیا۔ جس کی 3 روحیں رب سے جڑ گئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مقرب، جس کی 4 جڑی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مقرب، جس کی 7 جڑ گئی ہیں وہ اس سے بھی زیادہ مقرب ہو گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اور کچھ ایسے بھی ہو گئے کہ جن کو اس دنیا میں ہی جیتے جی اللہ کا دیدار ہو گیا، اللہ کا۔ اب ظاہر ہے دور بیٹھ کے ہوا ہے دیدار، اب حقیقی قرب میں جانا ہے، تو مرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے 3 جنتیں ایسی رکھی کہ جس میں دیدار مختلف کوالٹیز کے ساتھ اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوگا۔ اب یہ جنتیں 5ویں درجے کی جنت، 6 درجے کی جنت اور 7ویں درجے کی جنت، یہ 3 جنتیں ہیں جہاں اللہ تعالی ان جنتوں میں بسنے والوں کو گاہے بگاہے اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اب کوالٹی کا فرق ہوگا وہاں، وہ اتنا زیادہ 5ویں درجے کی جنت میں دیدار تو ہوگا لیکن ذرا دور سے ہوگا، کیونکہ 6 درجے کی جنت اس سے آگے ہے۔ جو 6 درجے کی جنت میں ہوں گے تو ان کو اور زیادہ کلیئر دیدار ہوگا۔ پھر 7ویں درجے کی جنت، جنت الفردوس میں، وہ دیدار اس سے بھی زیادہ کلیئر ہوگا، وہ آخری درجے کی جنت ہے۔ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ دیدار دے گا، دیدار ہوگا 70,000 سال کے لیے، دیدار والے بے ہوش ہو جائیں گے۔ 70,000 سال کے بعد پھر دوبارہ جب ہوش آئے گا تو پھر کہیں گے حل من مزید، اور دیدار دے، پھر دیدار ہوگا، پھر 70,000 سال کے لیے بے ہوش ہو جائیں گے۔ کیوں جی؟ تو اب جب وہ بے ہوش ہو گئے، 70,000 سال تک بے ہوش رہے، تو اس وقت تو قرب میں نہیں تھے نا، اس وقت تو قرب میں نہیں تھے نا، تو قرب میں ہیں لیکن یہ مستقل قرب نہیں ہے۔ جب وہ سامنے کھڑا ہے تو مقرب ہونا، پھر جب وہ چلا گیا ادھر سے تو اس وقت کدھر تھے مقرب تم؟ اس وقت تو نہیں تھا نا۔ ایک دفعہ غوث پاک نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر ایمان کے نہیں مرے گا۔ میں نے اللہ سے 70 بار مرتبہ وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید بغیر ایمان کے نہیں مرے گا، اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ تو ہمارے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی غوث پاک کا مرید تو ہوتا ہی ذاکر قلبی ہے، تو ذاکر قلبی کا دل تو اللہ اللہ کرتا ہے، تو وہ تو مومن ہی ہوگا نا جب مرے گا۔ بھئی جب ذاکر قلبی ہے غوث پاک کا مرید تو وہ تو مومن ہی ہے نا، تو مرے گا بھی تو مومن ہی ہوگا نا۔ تو ہم نے پھر یہ پوچھا کہ اس میں کیا راز ہے؟ ذاکر قلبی وہ تو مومن ہی ہے، تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ایمان پہ خاتمہ ہو؟ تو پھر ہم کو تشریح بتائی سرکار نے کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو مومن ہوتا ہے نا، اس کے ذکر کی تعداد ہے، کسی کی 40,000، کسی کی 50,000 روزانہ ذکر، کسی کو 55,000، اور کوئی فقیر کے درجے پہ پہنچ گیا تو 70,000 72,000 ذکر ہو گیا اس کا، اور جو عشق کے درجے پہ پہنچ گیا اس کا روزانہ کا 1.25 لاکھ کا ذکر ہے نا۔ تو ہر وقت ذکر تو اسی کا ہوگا کہ جو 1.25 لاکھ کا ذاکر ہوگا۔ 1.25 لاکھ کا ذاکر نہیں ہے، 72,000 کا ہے، فقیر ہے، تو وہ 72,000 ذکر کر کے قلب خاموش ہو جائے گا نا۔ اور اس خاموشی کے دوران اگر موت آ گئی تو پھر ایمان کے اوپر تو خاتمہ نہ ہوا نا۔ مومن تو تھا، خاتمہ ایمان پر نہیں تھا۔ خاتمہ کب تھا؟ جب دل غافل تھا، ذکر ہو چکا تھا۔ تو غوث پاک نے دعا یہ کی کہ اے اللہ، جو میرا مرید ہو، نزع کا وقت جب آئے، جان نکلنے کا وقت جب آئے، بھلے ہی اس کا ذکر کی تعداد پوری ہو چکی ہو، تو اپنی رحمت خاص سے اس وقت بھی اس کے دل کو ذکر میں لگا دینا کہ وہ مر بھی رہا ہو اور دل اللہ اللہ کر بھی رہا ہو، وہ مر بھی رہا ہو اور دل اللہ اللہ کر بھی رہا ہو۔ یہاں سے ہم کو سمجھ میں آئی کہ ہر وقت اللہ اللہ کرنا کیوں ضروری ہے۔ پھر
پھر سلطان باہو نے بھی کہا کہ جو دم غافل سو دم کافر. سنا ہوگا نا کہ جس لمحے تو رب کی یاد سے غافل تھا تو اس لمحے تو کافر تھا نا. تو ہم نے سرکار کی بارگاہ میں پوچھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جو دم غافل سو دم کافر. تو فرمایا کہ یہ مومن اگر اس کو سمجھنا چاہے تو یہ کہ مومن کے ذکر کی تعداد ہے. مومن کے ذکر کی تعداد. جب وہ اللہ کے ذکر میں اس کا دل لگا ہوا ہے تو اس وقت وہ مومن ہے رب کی نظر میں. اور جب اس کی تعداد پوری ہو گئی، اب دل خاموش ہے، تو وہ لمحہ جو ہے وہ پھر لمحہ کفر ہو گیا نا. یہ فقیروں کی باتیں ہیں نا. تو عام آدمی کی تو بات تو یہی ہے کہ بس مومن بن گیا تو خیر ہے، اب ہر وقت کا مومن ہے. نہیں، وہ مومن کے بعد بھی چیزیں ہیں نا بعد میں کہ کتنی دیر کا مومن ہے. یہ آدھے گھنٹے کا، یہ 2 گھنٹے کا، یہ 24 گھنٹے کا مومن. فرق ہو گیا نا. تو مومن ہو تو فرق ہو گیا نا. اسی طرح جو مومن کا جو یہ ہے کہ یہ ذکر کے بعد خاموش ہو گیا، اسی طرح ولیوں کا بھی ہے. وہ ولی کے اوپر بھی 360 تجلیاں پڑتی ہیں نا دن میں. تو جب اس کو عالم نزا کا وقت آئے، اگر وہ 360 تجلیاں پہلے ہی پڑ چکی ہیں اور نزا کے وقت تجلی کوئی ہے ہی نہیں پڑھنے والی ہے نا، تو اس وقت وہ غافلوں میں شمار ہوگا نا اس کا. یہ تو فخر کی باتیں ہیں نا یار. اس کا شمار تو غافلوں میں ہی ہوگا نا. تو یہ سلطان باہو نے اپنے اوپر جو کرم رب کا ہوا اس کو بتایا انہوں نے کہ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، کہ ہم ایک لمحے کے لیے بھی رب کے یاد سے غافل نہیں. ایک تو رب کی یاد سے غافل ہونا ہوتا ہے اور ایک رب کے جلوے سے غافل ہونا ہوتا ہے. کیوں جی؟ ایک تو رب کی یاد سے غافل ہے وہ مومن کے لیے، ایک اس کے جلوے سے 360 دفعہ تجلیاں پڑی، تو جس لمحے تجلی تھی اسی لمحے تو مومن تھا نا. یہ الفاظ کا مومن ایک رب کا مومن ہوتا ہے، ایک رب کا مومن ہوتا ہے نا. گمراہی بھی کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک عام گمراہی ہوتی ہے جس میں رب سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک گمراہی ایسے بھی ہوتی ہے رب سے تعلق ہے، آگے کا راستہ نہیں مل رہا. وہی گمراہی ہے جس کا قرآن میں ذکر آیا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین، کہ میں پاکوں کو، متقیوں کو ہدایت دیتا ہوں. او بھائی تو متقی کیسے بنے گا یہ؟ اگر متقی بن گیا پھر ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ اگر ہدایت نہ ہو تو ہم تو اس کو گمراہ سمجھتے ہیں نا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں متقیوں کو ہدایت دوں گا، تو کیا متقی گمراہ ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے یہ کوئی اور ہدایت ہے نا، یہ کوئی خاص ہدایت ہے. اسی طرح ایک کفر ہوتا ہے کہ رب کے نام سے، نور سے دوری، دل میں بالکل اللہ اللہ نہیں، یہ تو بالکل ہی کافر ہو گیا، بالکل ہی گمراہ ہو گیا. ایک وہ جو اب دل سے نکل گیا، تجلیوں میں آ گیا. جب تک تو مومن ہے نا، ذکوریت میں جب تک ہے تو مومن ہے. ذکوریت میں جو ہے طریقت کے 4 باب ہیں. ایک ذکوریت، اس کے بعد ہے خشیت، اس کے بعد ہے خشیت، اس کے بعد ہے حریت. طریقت کا پہلا باب جو ہے وہ ایمان کے لیے ہے، اور پھر طریقت کا جو دوسرا باب ہے نا وہ ولیوں کے لیے ہے. طریقت کا جو تیسرا باب ہے وہ پھر اصفیاء کے لیے ہے، اور طریقت کا جو آخری حریت والا باب ہے وہ مقربین کے لیے ہے. بات کو سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ کیوں جی؟ بات سمجھ میں آ گئی ہے نا کہ ایک تو ذکر کا ہو گیا، جس لمحے ذکر، دل خالی ذکر سے وہ لمحے غافل. جو دم غافل سو دم کافر ہے نا. تو یہ تو ذکر کا غافل ہو گیا نا. ایک تجلی کا غافل ہو گیا. اب تجلی کا غافل کیا ہے؟ جتنے بھی دنیا میں ولی آئے سب پر اللہ تعالیٰ نے روزانہ 360 تجلیاں گرائیں. کتنی گرائیں؟ صرف غوث پاک تھے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ روزانہ 500 تجلیاں گراتا تھا. اور صرف محمد رسول اللہ کی ذات ایسی ہے جن کے اوپر تجلیوں کی تعداد ہی نہیں ہے. ہر وقت ان کے اوپر تجلی پڑتی، ہر وقت.
خواہ ان کا جسم حجرے میں ہو یا مدینہ پاک میں جو روضہ مبارک ہے اس میں لیٹا ہوا ہو، ہر وقت تجلی، تو ہر وقت تجلی ہو گئی، وہ تو ہر وقت کے محبوب ہو گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کے جیسا کوئی آیا نہیں، امام الانبیاء۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو اتنی تگ و دو کرنے کے بعد ایک صفاتی تجلی گری تھی نا، ایک ہی دفعہ بس، ایک ہی تجلی گری نا، تو پہاڑ ٹوٹے ٹوٹے ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 70 سردار جو آئے تھے ان کے ساتھ وہ سب مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو پوچھا، اے اللہ کسی کو تیرا دیدار ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، ایک میرا حبیب اور اس کی امت۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک نبی ہو کر محمد رسول اللہ کے ایک امتی کے برابر بھی نہیں، جلوہ دیکھی جائے گی، وہ تو جلوہ پڑا تو بے ہوش ہو گئے نا۔ تو یہ اس امت کی فضیلت تھی۔ تو کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں کوہ طور پر بے ہوش ہو گئے اور حضور پاک شب معراج میں اللہ کے سامنے جا کے مسکرا رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام میں صفاتی نور تھا جو ذات کی تاب نہ لا سکا، اور محمد رسول اللہ میں اللہ کا ذاتی نور تھا، ذات کے سامنے مسکرایا۔ اور پھر حضور کے وسیلے سے وہ ذاتی اسم اس امت کو ملا جس کی وجہ سے تم افضل ترین امت بنے۔ اب اگر تم اس اسم ذات سے ہی محروم ہو تو کہاں کے فضیلت اور کہاں کی امت ہو؟ کیوں جی؟ بھئی اس کے پاس چاقو، اس کے پاس تلوار، اس کے پاس بندوق، افضل کون ہے؟ بندوق والا ہے نا۔ وہ کیسے؟ چاقو والے کو قریب جا کے مارنا پڑے گا، تلوار والا تھوڑا دور رہ کر بھی مار سکتا ہے، اور بندوق والا وہ بہت دور رہ کے بھی مار سکتا ہے۔ اس لیے افضل کون ہوا؟ اور اگر بندوق خراب ہو تو پھر وہ تلوار والا بہتر ہے نا، پھر وہ تلوار والا بہتر ہے نا۔ اسی طرح یہ اس میں ذات تمہاری بندوق تھی نا، اس کے ذریعے تمہارا اللہ کی ذات سے رشتہ جڑتا تھا۔ اب جب تم سے اس میں ذات، قلب کی تعلیم، باطنی علم چھن گیا تو تم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی بنتے چلے گئے نا، اس لیے تمہارا حال خراب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن مجید میں کہا تھا کہ یاد رکھو تم ہی غالب رہو گے دنیا پر اگر تم مومن رہے۔ اللہ نے تمہارے لیے غلبہ رکھا تھا شرط کے ساتھ، اگر تم مومن رہے تو تم ہی غالب رہو گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو پھر تم کیوں نہیں سوچتے کہ جب اللہ نے ہم کو وعدہ کیا کہ ہمارا غلبہ رہے گا تو ہم اللہ کی وہ شرط پوری کر دینا جس سے ہمارا غلبہ رہے گا۔ آج مسلمانوں کو خیال نہیں آتا نا کہ ہم مومن نہیں رہے۔ اگر تم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی، بریلوی اگر تم مومن ہوتے تو تمہارا دنیا پر غلبہ ہوتا نا۔ آج تم در بدر کی ٹھوکریں کیوں کھاتے؟ آج مولوی یہ تو بتاتے ہیں کہ ہم افضل امت ہیں، لیکن پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں۔ وہ تو بریلوی تو حضور پاک کے دور میں تھا ہی نہیں، شیعہ تو حضور پاک کے دور میں تھا ہی نہیں، اہل حدیث بھی نہیں تھا، دیوبندی بھی نہیں تھا، یہ تو سب بعد میں بنے ہیں نا۔ تو وہ کیا تھا جو امت تھی؟ امت کے لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا، انا من نور اللہ، مجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا، والمومنین من نوری، اور مومنوں کو میرے نور سے بنایا۔ یہ حضور پاک کی حدیث ہے، انا من نور اللہ والمومنین من نوری، کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے بنایا اور میں نے مومنین کو اپنے نور سے بنایا۔ اور تو کیسا مومن ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے نور کا، بلکہ تو ایسا مومن ہے کہ تو اپنے نبی کو بھی نور ماننے سے کافر ہے، پھر تو کدھر کا امتی ہے؟ کیوں جی؟ بھئی حضور پاک نے فرمایا انا من نور اللہ، میں اللہ کا نور ہوں، والمومنون من نوری، اور مومن میرا نور ہے۔ تو اگر تمہارے اندر شیعہ ہو، وہابی ہو، کچھ بھی ہو، اگر تمہارے اندر اللہ کے رسول کا نور ہوتا، کبھی بھی نہیں کہتے میں شیعہ ہوں، کبھی بھی نہیں کہتے میں وہابی ہوں، کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں بریلوی ہوں، کبھی نہیں کہتے میں اہل حدیث ہوں، صرف یہی کہتے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ تمہاری اندر سے چیز چلی گئی، کیوں جی؟ اب یہ آ گئی تجلی کی بات، وہ ہر وقت حضور پاک کے اوپر پڑتی تھی تجلی، کیوں جی؟ تو اب ولیوں کا بھی ہو گیا کہ جب نزا کا وقت آئے تو اس وقت جو ہے
اس وقت جو ہے نزا کے وقت وہ تجلی پڑے۔ اچھا، اب اللہ نے یہ قانون کیوں بنایا ہے؟ ہاں، اللہ آسانی سے ولیوں کی دعا نہیں مانتا یہ والی کہ عالم نزا کے وقت مجھ پر تجلی ڈالیں۔ کسی کو وعدہ کرتا ہے، پوچھو کیوں؟ کیونکہ اگر مرتے وقت تجلی پڑ گئی تو پھر وہ کامل ذات بن جائے گا نا۔ اگر مرتے وقت بھی تجلی پڑ گئی تو اس کا مرتبہ بڑھانا پڑے گا نا، کامل ذات بن جائے گا نا، پھر اس کا فیض حیات اور ممات میں یکساں ہوگا۔ زندہ ولی ہے پھر بھی اتنا ہی فیض، مرنے کے بعد بھی اتنا ہی فیض۔ اب اس نے سارے تو ایسے نہیں بنانے نا، کوئی بنانا ہوگا نا۔ اگر مرتے وقت بھی تجلی پڑ گئی تو پھر تو کامل ذات ہو جائے گا، تو کامل ذات سب کو تو نہیں بنانا ہے۔ اس لیے پھر کسی کی وہ دعا قبول کرتا ہے، کسی کی دعا قبول نہیں کرتا ہے وہ۔ اب یہ تو تجلیوں تک کی بات آ گئی نا۔ اب آتے ہیں ہم قرب میں۔ جس طرح ذکر کی تعداد ہے، جس طرح تجلیوں کی تعداد ہے، ٹھیک ہے جی، اسی طرح دیدار کی بھی تعداد ہے نا۔ دیدار کی بھی تعداد ہے نا، کہ یہ جو جنت الفردوس میں ہوں گے یہ تو دیدار کریں گے، 70,000 سال بے ہوش رہیں گے نا۔ وہ جو 70,000 سال کا پیریڈ ہوگا اس کے اندر تو یہ غافل ہوں گے نا۔ اور ہم کو کوئی ایسا راز پتہ چلے کہ ہر وقت دیدار میں رہیں، ہر وقت قرب میں رہیں، وہ راز جو ہے وہ امام مہدی گور شاہی لے کے آئے ہیں۔ ہر وقت دیدار ہو، جس طرح ہر وقت حضور پہ تجلی پڑتی تھی اسی طرح ہر وقت دیدار والا بھی علم آ گیا۔ وہ علم کیا ہے؟ وہ اس نے کہا کنت کنزا مخفیہ، کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ وَعِندَهُ مفاتیح الغیب، کہ اللہ کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اللہ غیب کا علم کسی کو دیتا نہیں سوائے چند پسندیدہ رسولوں کے۔ ہمارا دل یہ کہتا ہے کہ وہ جو پسندیدہ رسول ہیں جن کے ساتھ اللہ نے غیب کا علم شیئر کیا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان پسندیدہ رسولوں میں ہمارے نبی کا نام نہ ہو؟ کیونکہ ہمارے نبی تو امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی کے علاوہ تو کسی کو اللہ کا دیدار ہوا ہی نہیں۔ تو ہم یہ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو غیب کا علم نہ دیا ہو؟ کیوں جی، دیا ہوگا نا۔ پھر اللہ نے غیب کی کنجیوں کو بھی بتایا، تو بتایا اس لیے نا کہ کسی کو کنجی عطا کرنی ہوئی کسی کو جستجو دیں گے، اور جستجو دینی ہوئی تب قرآن مجید میں آیا نا کہ میرے پاس غیب کی کنجیاں ہیں۔ اگر ادھر کا کوئی ارادہ کرنا چاہے تو یہ پڑھے اور جستجو میں لگے کہ ادھر کیسے پہنچوں گا میں۔ اب وہ جو ہر وقت کا ذکر ہے تو جنت الفردوس میں ہر وقت تو ذکر نہیں ہوگا نا۔ وہ جو ہر وقت کا ذکر ہوگا وہ اس خزانے تک رسائی کے ذریعے ہوگا جہاں اللہ خود رہتا ہے، ادھر تجھے بھی اپنے ساتھ رکھے، ایک لمحے کا بھی بیچ میں گیپ نہ آئے۔ ہر وقت تو میرے سامنے، میں تیرے سامنے، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں۔ اس سے زیادہ کوئی راحت والی چیز نہیں جو یار کے دیدار میں ہے۔ کوئی 1 سال کا دیدار، کوئی 10 سال کا دیدار، ٹھیک ہے نا، تو مزہ تو تبھی ہے نا کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ رب کے دیدار سے ہٹے نا۔ اس کے لیے پھر جو ہے امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، یہ خاص تعلیم لے کے جاؤ، اللہ کے عشق کے خزانے کھول دو، اور اللہ کا عشق جو ہے وہ عام کر دو۔ اللہ کا عشق عام کر دو، عام و خاص سب کے لیے اللہ کے عشق کا دروازہ کھول دو۔ اللہ کا دین عشق ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضور پاک کو بھی فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب دین حنیف قائم ہو تو آپ اپنا چہرہ مبارکہ اس دین حنیف کی طرف کر لینا۔ یہ مستقبل کا ذکر ہے نا کہ مستقبل میں دین حنیف قائم ہوگا۔ دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف کو روزہ رکھنا تو نہیں ہے، دین حنیف کو زکوٰۃ تو نہیں ہے، کیوں جی؟ دین حنیف کو قربانی تو نہیں ہے، تو پھر دین حنیف کیا ہے؟ دین حنیف یہ ہے کہ تو رب کو دیکھے، رب تجھے دیکھے، تو رب کو دیکھے اور رب تجھے دیکھے۔ یہ دین قائم ہونے والا ہے نا، یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ اور یا رسول اللہ، جب یہ دین قائم ہونے والا ہے نا تو آپ ایسا کریں، اپنی ساری توجہ
اسی کی طرف رکھیں تاکہ امام مہدی کی علی آسانی ہو، تاکہ امام مہدی کے لیے آسانی ہو۔ اب یہ جو باتیں ہیں، یہ وہ خاص جو جلوہ مبارک ہے سیدنا گوہر شاہی کی ذات والا کا، جو خاص جلوہ مبارک ہے، یہ راز، یہ علم اس جلوے کی طرف سے جو ہے ہمیں ملا ہے، اور اسی کا اظہار تشکر کرنے کے لیے ہم یوم ریاض مناتے ہیں۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، جو جنت الفردوس میں ہوں گے ان کو تو صرف دیدار ہوگا، اور جو اس خزانے تک رسائی حاصل ہو گئی ہر وقت رب کے ساتھ ہوں گے، ہر وقت۔ اور پھر سرکار گوہر شاہی نے ہماری توجہ جو مبذول کرائی ہے، ہماری توجہ جنت کے لیے نہیں کرائی۔ دین الہی کی جو کتاب سرکار نے رقم فرمائی اس میں صاف لکھ دیا ہے کہ بھئی جنت کی حور و قصور کی آرزو کے علاوہ جو صرف رب کا عشق چاہتے ہیں ان کے لیے یہ تعلیم ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، جو رب کا قرب اور وصال چاہتے ہیں۔ اب قرب اور وصال یہ دو چیزیں ہیں۔ قرب کیا ہے؟ قرب جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے یہ دیکھیں، یہ قرب ہے۔ دیکھیے جناب، ان دونوں گلاسوں میں پانی ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ رکھیں، یہ پانی اس پانی کے قرب میں ہے، یہ پانی اور یہ وصال ہے۔ من تو شدم تو جاں شدی، تاکس نگوید بعد ازیں، من دی گرم تو دی گری۔ میں تجھ میں کھو جاؤں تو مجھ میں کھو جا، میرا وجود تیرے وجود میں کھو جائے، میری روح تیری روح میں کھو جائے، میں جسم بن جاؤں تو روح بن جا میری، میں آنکھیں بن جاؤں تو زبان بن جا، ایک وجود کو دونوں ادھر ادھر سے مکمل کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اب آ جائیں اس کا دینی نام کیا ہے، اس حالت کا دینی اصطلاح کیا ہے اس وصال کی؟ اس کو کہتے ہیں توحید۔ توحید کا مطلب نہیں ہے کہ ایک اللہ، توحید کا مطلب ہے ایک اللہ میں ضم ہو جا، اپنا وجود مٹا دے اس ایک رب میں، اپنے آپ کو خالی کر دے۔ فقر کا مطلب کیا ہے؟ فقر بھکاری کو کہتے ہیں نا، فقیر۔ تو بھکاری کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس کچھ نہ ہو۔ تو اپنا سارا باطن نکال دے، رب بھر جائے، اور تو اپنے آپ سے بھکاری ہو جائے، تیرے پاس تیرا کچھ نہ رہے، سر تپا صرف رب رہ جائے۔ اذا تم الفقر فہو اللہ، جب پورا فقر تیرے اندر آ جائے گا تو پھر اللہ ہی رہ جائے گا۔ جب پورا فقر تو پھر اللہ ہی رہ جائے گا۔ یہ فقر ہے، یہی وصال ہے، اور یہی توحید ہے، یہی۔ چاچا غالب نے کہا کہ قطرہ اپنا بھی، قطرہ اس میں سے ایک قطرہ نکالیں، قطرہ اپنا بھی حقیقت میں ہے دریا، لیکن ہم کو تنک ظرفیے منظور نہیں۔ کہ یہ جو بحر وحدت ہے، اللہ کی ذات کا جو یہ سمندر ہے، ہماری روح بھی اسی کا نکلا ہوا ایک قطرہ ہے۔ موت کے لیے نہیں پڑھتا تھا اللہ کہ تو یہاں سے نکلا ہے واپس اسی میں ضم ہو جا، ان للہ، تو اللہ کا ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اسی کی طرف لوٹ جا۔ لوگ کہتے ہیں جب مر جاتا ہے تو پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا ہے، اللہ کی طرف لوٹ جا۔ تو جب تو مرا
تو اللہ کی طرف جسم کہاں لوٹا تیرا؟ تو قبر میں گیا. اس وقت نہیں پڑھتے یہ. جب تیری روح کا قطرہ بحر وحدت میں ضم ہو جائے گا، تیری شناخت مٹ جائے گی، اس وقت پڑھا جائے گا ان اللہ و انا الیہ راجعون. جہاں سے تم نکلے ہو بحر سے قطرے کی مانند، دوبارہ غوطہ زن ہو جاؤ بحر وحدت میں، اپنا سراغ نشان مٹا دو، صرف رب رہ جائے. یہ ہے ان اللہ و انا الیہ راجعون. اور یہ تب ہوگا جب فقر کی تعلیم آئے گی. یہ کب ہوگا؟ فقر کی تعلیم وصل کی طرف لے کے جاتی ہے. وصل کی تعلیم ایک مقام پر ٹھہر جاتی. اب خاص بات ہے، اب آپ کو تھوڑا سا حوصلہ کرنا ہے. اب تھوڑا سا حوصلہ، سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ٹربولینس آنے والی. اب یہ وصل جو ہے، اب ایک ہے مرتبہ الہ، اس کا مطلب ہوتا ہے معبود. کیا ہے؟ معبود ہونا، مرتبہ الہ. اردو میں اس کو کہہ دیتے ہیں معبود، اردو میں اس کو کہہ دیتے ہیں خالق. کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ جب اللہ نے مخلوق نہیں بنائی تھی، کوئی بھی مخلوق، کیا وہ اس وقت خالق تھا؟ آپ باپ کب بنے؟ جب آپ کی اولاد ہوئی. اولاد ہونے سے پہلے اگر آپ دنیا میں کہتے رہیں کہ میں باپ ہوں، اور لوگ کہیں تیرے بچے کہاں ہیں، کہتے بچے تو ہوئے نہیں میرے، تو پھر لوگ کہیں گے تو پھر تو باپ کہاں ہے؟ جی یہی کہیں گے نا لوگ. تو پھر تیرا دماغ خراب ہے اگر، تو پھر تو کہے گا کہ بچے تو ہیں نہیں لیکن میں باپ ہوں بس. اگر تو اس بات پر مصر رہے گا، بچے نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو باپ کہلائے گا، تو لوگ کہیں گے خپتی ہے، سنکی ہے، دماغ خراب ہے، دماغ میں خلل واقع ہو گیا ہے. صحیح ہے نا؟ اسی طرح رب خالق کب بنا؟ جب اس نے مخلوق بنائی. جب اس نے مخلوق بنائی. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ پھر جو مخلوق بنائی ہے، پھر جو اس مخلوق کی انتہا کیا ہوگا؟ مرتبہ الہ، خالق. مرتبہ الہ، خالق ہو گیا نا. وہ خالق ہونے سے پہلے جو چیز تھی وہ ذات قدیم ہے نا. یہ جو مرتبہ الہ ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید نے کہا کہ الہکم الہ واحد، گنتی میں آ رہا ہے نا بھائی، ایک ہے. الہکم تمہارا الہ، الہ واحد، ایک الہ. تو اب جو مخلوق بنائی ہے، اس کی الٹیمیٹ ایکسس جو ہے وہ اس مرتبہ الہ تک ہوگی. اس مرتبہ الہ تک ہوگی. اب اس کو اور بھی سمجھے تھوڑا سا. تیرے باپ سے تعلق جسم تک ہوگا. جب تیرا باپ مر گیا، اس کا جسم یہاں رہ گیا اور اس کی روح اوپر چلی گئی، اب تو اس روح کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا باپ ہے. کہہ سکتا ہے؟ کیوں نہیں کہہ سکتا؟ کہ بھئی روح کا جسم سے پہلے کا معاملہ ہے، تو جسم تو ابھی اس دنیا میں آ کے بنا ہے نا. کیا تیرا اپنے باپ سے تعلق تیرے اور تیرے باپ کے پیدا ہونے سے پہلے تھا؟ نہیں تھا نا. اسی طریقے سے یہ تعلیمات فقر جو ہے، یہ تعلیمات ولایت جو ہے، یہ مرتبہ الہ تک، الہکم الہ واحد، وہ تمہاری رسائی بتا رہا ہے کہ تمہارا الہ سے تعلق ہے اور وہ ایک ہے. اب غیب کی کنجی کیا ہے پھر؟ کس کو کہتے ہیں غیب کی کنجی؟ اللہ رب العزت کا وہ جلوہ جو خالق بننے سے پہلے کا ہے.
اللہ رب العزت کا وہ جواب جو خالق بننے سے پہلے کا ہے۔ دیکھیں یہاں دیکھیں، الہکم الہ واحد، میری طرف توجہ کریں، الہکم الہ واحد، ٹھیک ہے؟ آگے کیا لکھا ہے؟ لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، یہ تمام کی تمام صفات حادث ہیں، اس میں کہیں اس میں ذات نظر نہیں آئے گا آپ کو، بے شک، بالکل، کیونکہ اللہ قدیم ہے، بے شک، صفت رحمان قدیم نہیں ہے، صفت رحیم قدیم نہیں ہے، صفت واحد قدیم نہیں ہے، یہاں تک کہ صفت الہ قدیم نہیں ہے۔ الہ کب ہوا؟ جب مخلوق بنائی، جب مخلوق نہیں بنائی تھی تو الہ نہیں تھا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ الہ ذات نہیں ہے، صفت ہے۔ الہ ذات نہیں ہے، صفت ہے، اور خزانے میں ذات تھی، صفت نہیں تھی۔ خزانے میں ذات تھی، صفت نہیں تھی۔ ذات کا کوئی جلوہ آئے، حادث کو پار کر کے ذات قدیم سے جوڑ دے تو پھر خزانے تک رسائی ہوگی۔ وہ قدیم ذات کے جلوے غیب کی کنجیاں ہیں، ذات قدیم کے جلوے وہ غیب کی کنجیاں ہیں۔ اگر وہ جلوہ آ گیا 9 محرم کو تو بات بن جائے گی۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی۔ ہم سے محبتوں کی نمائش نہ ہو سکی، بس اتنا جانتے ہیں انہیں چاہتے ہیں ہم۔ ہم سے محبتوں کی یہی مسئلہ ہے ہمارے ساتھ کہ ہم محبتوں کی نمائش کبھی کر نہیں سکے۔ لوگوں کو یہی شکایت رہی کہ یہ محبت نہیں کرتا ہم سے۔ کیا بتائیں، جو اس سے محبت کر لیتا ہے نا وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا پھر۔ جو اور اگر تو رب سے محبت کرتا ہے اور تو کسی اور کو پیار کر لے تو رب اسے چھین لیتا۔ کیونکہ تو رب سے محبت کرتا ہے۔ محبت میں بھی توحید ہے، جو رب کا ہو گیا وہ کسی کا نہیں ہوتا۔ جو اس سے عشق کرتا ہے وہ کسی کے قابل نہیں رہتا۔ یہی یوم عاشورہ کا بھی راز ہے۔ ویسے تو بہت چیزیں ہیں، کربلا میں کیا ہوا سب جانتے ہیں، کربلا میں کیوں ہوا یہ کوئی نہیں جانتا۔ کیوں ہوا؟ یہ بات عشق کی ہے، یہ بات عشق کی۔ اس لیے رب جس کو چاہتا ہے نا اس کی نگاہوں سے دور دور رہو، اس سے مت کہو کہ مجھ سے پیار کرے۔ اگر اس نے تجھ سے پیار کر لیا تو کربلا ہو جائے گی۔ کربلا کے تو بہت رنگ ہیں، کربلا کے بہت رنگ ہیں، یہ بھی کربلا کا رنگ ہے۔ اس لیے رب کا بندہ جتاتا نہیں ہے کہ وہ پیار کرتا ہے۔ کیوں؟ اگر میں نے جتا دیا تو پھر رب لے لے گا تجھے بھی لے لے گا، تیرے ایمان کو بھی لے لے گا۔ لکھ دیا اپنے در پر کسی نے، اس جگہ پیار کرنا منع ہے۔ پیار اگر ہو بھی جائے کسی سے اس کا اظہار کرنا منع۔ قرآن نے کہا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ،
وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے اسم کے ذکر میں مستغرق ہو جا۔ وتبتل الیہ تبتیلا، اور سارے رشتے ناطے توڑ کر صرف اس کا ہو جا۔ اگر سارے رشتے ناطے توڑ کر صرف اس کا بن سکتے ہو، طالب بیع تارسانم روز اول باخدا، یہ حقیقت ہے۔ اللہ والے سے نہیں کہنا کبھی بھی کہ ہم سے پیار کر، وہ پیار کرے گا نا تو پھر تو مٹ جائے گا۔ چوری چوری چپکے چپکے بہانوں سے کرے گا وہ تجھے پیار، کیسے؟ یہ تو مشن کا کام کرتا ہے نا، اس لیے میں اس کو قریب بٹھایا۔ فقیر کو کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ چلو تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں۔ جو تمہارے دل میں خواہش ہے اس کو نیت بنا کے، تمہیں رب کا قرب چاہیے تو وہ نیت بنا لو، تمہیں رب کا عشق چاہیے تو اس کی نیت کر لو، تمہیں وصال چاہیے تو اس کی نیت کر لو، اور تمہیں رب کی ذات چاہیے تو اس کی نیت کر لو۔ آنکھیں بند کر لو۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گوہر گوہر پکاروں میں مولا، مجھ سے گوہر کو راضی تو کر دے، چھین لے چھین لے ایسی نعمت خدا را جو مجھے دور چھین لے، ایسی نعمت خدا را جو مجھے دور گوہر سے کر دے، جو مجھے دور گوہر سے کر دے، چھین لے ایسی نعمت خدا را جو مجھے دور گوہر سے کر دے۔ نام تیرا ہی نکلا زبان سے اے گوہر، جب بھی گویا ہوئے ہم، تو نے چاہا تو تیرے ہوئے ہم، واسطے تیرے پیدا ہوئے ہم۔ گوہر گوہر پکاروں میں مولا، مجھ سے گوہر
کو راضی تو کر دے، چھین لے ایسی نعمت خدا را، چھین لے ایسی، چھین لے ایسی نعمت خدا را، چھین لے ایسی نعمت خدا را، جو مجھے دور گوہر سے کر دے۔ آمین۔ را ریاض، 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 را
ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض را ریاض اللہ ہو سرکار کی بارگاہ TV, bringing light, love, and peace in your life.